پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ اس وقت میرپور خاص میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں کام کیا، ہماری پاکستان ریلیف فاؤنڈیشن جو کہ میری انہوں نے بھی یہاں کام کیا، اور ہمارے تمام لوگوں نے اپنی جیب سے یہاں کام کیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے، وہ ایک ٹوکن پروگرام تھا، ایک فیل کرانا تھا، ہم آپ سے مل رہے ہیں۔ وہ آئے تو ہیلی کاپٹر میں تھے لیکن راشن بھی لائے تھے، ان کی ٹیمیں راشن بانٹ بھی رہی تھی اور بانٹ بھی رہی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم راتوں کو جاتے ہیں، راتوں کو جا کے مچھردانیاں بانٹتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ڈسٹربڈ ہیں۔ یہ چند ہزار راشن سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکیج وفاق دینے والا ہے۔ جیسے کورونا کے اندر وفاق نے ایک پیکیج دیا، سندھ حکومت باتیں کرتی رہی، اسی کی طرح بھاشن دیتی رہی، ہم نے کام کر دیا کہ ہم نے 60 ارب روپے 50 لاکھ لوگوں کو دیے۔ کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی ڈرامے بازی نہیں کی، کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کی، لیکن کام کیا۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ احساس کے ذریعے اور طریقے سے، اس وقت احساس سیلانی دسترخوان بھی چل رہا ہے۔ اکثر جو سیلانی کا دسترخوان آتا ہے، میں سیلانی کا شکر گزار ہوں، وہ احساس سیلانی دسترخوان ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بریانی بھی کافی وہاں سے آ رہی ہے۔ اس دن صدر صاحب آئے، خیموں میں گئے، لوگوں میں ملے، یہ کیا وہ کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس دن ایک مذموم سازش کے تحت اس کے باہر دیکھیں، یہ ٹرک کچھ لوگوں کو لازم بات ہے، کورونا کا ماحول ہے، ایک ساتھ ہزاروں لوگ اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے، ان سب لوگوں نے اندر جانا تھا۔ یہ ٹرکس انہی کو دینے کے لیے آئے تھے جو لوگ باہر تھے، سب نے جانا تھا، اور یہ شام تک یہ تقسیم چلنی تھی۔ اس روز شام تک اس ہال میں یہ گروپس کے اندر تقسیم چلنی تھی، لیکن میں کہتا ہوں نااہل انتظامیہ نے سیاسی رہنما و سیاسی آقاؤں کی پشت پناہی پر، سیاسی آقاؤں کے کہنے پر ہمارے اوپر وہاں ٹرکوں پہ حملہ کروا کے ٹرک لٹوا دیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب، دل تو کرتا تھا کہ ٹرک لٹنے کی ایف آئی آر کٹوا دی جائے، ڈی سی ایس پی پہ کٹوا دی جائے، دل کر رہا تھا۔ انہوں نے تیار کر لی تھی، لیکن اب کہا کہ یار رہنے دو۔ دل کر رہا تھا کہ جب غریب کا سامان لٹوا دیا گیا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، گورنر سندھ کی سیکیورٹی اگر یہ نہیں کر سکتے، کس کی کر سکتے ہیں؟ کیا ہوا بلاول کے کہیں جگہ کو بدمزگی ہوئی؟ نہیں۔ جہاں دیکھو ہم لوگ آتے ہیں تو بھائی عوام سے مقابلہ کر نہیں سکتے ہو، وہاں پولیس کی پیچھے کر کے ایک سازش کے تحت اس کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کسی کو خوار نہ کرے، آپ لوگ خوار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ صدر پاکستان آئے، ہم تو بانٹ رہے ہیں ابھی تک، آج بھی آئے، اسی لیے کراچی سے آتا ہوں میں، 8واں 10واں چکر ہے۔ دوسرے دن بلاول صاحب کا بیان آ گیا کہ راشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک فرمایا بلاول صاحب آپ نے، کہتے ہیں راشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلاول صاحب، راشن دینے سے غریب کا پیٹ بھرتا ہے، بھاشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہفتے آپ بھاشن دیتے رہے، کروڑوں روپے صرف اس لیے ضائع ہو گئے، جہاں اترتے ہیں کہ وفاق نے کچھ نہیں دیا، وفاق کیا کر رہی ہے، وفاق نے کچھ نہیں دیا، یہ سمجھانے کے لیے بیچارے ہیلی کاپٹر اترتا تھا نیچے، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ اتنا بڑا لیڈر آ رہا ہے، ہمارے لیے کوئی ریلیف لا رہا ہوگا۔ نیچے سے زبردست ایک بھاشن کا بیگ ان کو ملتا تھا، وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ ارے بھائی، راشن کی ضرورت ہے، بھاشن نہ کھپے، راشن کھپے، راشن کھپے، غریبوں کو راشن چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں مچھر کاٹ رہے ہیں، بلاول صاحب مچھر بہت ہیں، کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے، کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں گھر میں چولہا بند پڑا ہے، کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں یہ بریچز تو بند کرا دو، کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ ٹریکٹر بھی وفاق نے دینا، بلڈوزر بھی وفاق نے دینا، مچھردانی بھی وفاق نے دینی، موسپل بھی وفاق نے دینی، آٹا بھی وفاق نے دینا، چینی بھی وفاق نے دینی۔ پھر آپ نے کیا کرنا؟ 18ویں ترمیم اختیار کس کے پاس ہے؟ 18ویں ترمیم کام کس نے کرنا ہے؟ 18ویں ترمیم ذمہ داری آپ کی ہے۔ 18ویں ترمیم اربہ ہزار آپ کے پاس آ چکے ہیں 12 سال میں، اور آج 2011 کی رپورٹ آپ کے سینیٹر تاج حیدر کی، انہوں نے کہا تھا قبضے ختم کراؤ۔ کاش یہ قبضے ختم ہو چکے ہوتے تو آج لوگ نہ ڈوبتے۔ ڈھورو پران 70 فٹ کا چلتا ہے جڈو سے پہلے، جڈو شہر میں 50 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ قبضے کس کے؟ پیروں کے، بیروں کے، کچھ فقیروں کے، کچھ امیروں کے، آپ ہٹا نہیں سکتے۔ کراچی میں کہتے تھے کہ جی کراچی میں تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے،
اتنے پرسنٹ KMC کا ہے، اتنے پرسنٹ DHA کا ہے، اتنے پرسنٹ کینٹونمنٹ بورڈ ہے، MPA پیپلز PTI کے، MNA PTI کے، MQM کے. ہمارے پاس تو کیا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. بلاول صاحب یہ جو علاقہ ڈوبا ہے، یہاں MNA بھی آپ کے، MPA بھی آپ کے، ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی آپ کے، UC ناظم بھی آپ کے، افسر بھی آپ کے، سیکٹری بھی آپ کے، اریگیشن بھی آپ کی، وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھی آپ کی، بلا شرکت غیر اقتدار آپ کے پاس ہے. اس کے باوجود ہزارہ لوگ ڈوب چکے اور لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو چکی ہے. ذمہ دار کون؟ یہاں بھی ڈال دو کہ DHA نے ڈبو دیا، یہاں بھی ڈال دو کنٹونمنٹ بورڈ نے ڈبو دیا، یہاں بھی ڈال دو KMC نے ڈبو دیا، یہاں بھی ڈال دو DMC نے ڈبو دیا. یہاں تو KMC بھی آپ، DMC بھی آپ، DHA بھی آپ، کنٹونمنٹ بھی آپ، ریلوے بھی آپ، KPT بھی آپ، فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ، صوبائی گورنمنٹ بھی آپ، سب کچھ آپ ہو. اس کے باوجود یہ کیوں آدھا سندھ ڈوب گیا؟ سندھ کو بارشوں نے نہیں ڈبویا. بارشیں آتی ہیں تو پانی آتا ہے، لیکن سندھ کو ان کی نااہل کرپٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی چوریوں نے ڈبویا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ 12 سال سے سب سے کرپٹ ترین ادارہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ تحفے میں دیا جاتا ہے. یہ بیچارے نے بڑے جوتے اٹھا لیے، اس نے پرس اٹھا لیے، اس نے بڑی لپسٹک پاؤڈر شاؤڈر ہمارے اٹھا لیے. چلو جاؤ اریگیشن تجھے دیا. اگلی دفعہ جی اس نے بڑے اچھے سلوٹ مار لیے، بڑی اچھی دعوتیں کھلا دیں، گاڑی کے دروازے کھول دیے، گاڑی پہ پوچھا مار دیا، گاڑی کی صفائی کر دی. اس دفعہ اریگیشن تیرا، جاؤ لوٹو، تمہارے باپ کا. غریب مرتا ہے اس کے اندر. اریگیشن ڈپارٹمنٹ تحفے میں دیا جاتا ہے. کون بڑا خدمت گار ہے، کون بڑا کماؤ پوت ہے، کون بڑا ٹھیکیدار ہے، ڈیل اچھی دے سکتا ہے. آج لوگ ڈوب رہے ہیں. اور تو چھوڑیے، ابھی میرے ساتھ چلیے گا. میں نے ابھی کہا گوگل پہ دیکھا کہ ہیلی کاپٹر جہاں اترتا تھا اس کے نزدیک ترین، چلو شاید ہیلی کاپٹر میں تشمہ نہ ہو، ہیلی کاپٹر کے شکالے شیشے ہوں، ہیلی کاپٹر میں کوئی نظر نہ آتا ہو، نزدیک ترین میں نے کہا کوئی ہے، کوئی خیمہ بستی جہاں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں. یہ کونے کے اوپر جہاں سے 50 دفعہ گزرے ہوں گے بلاول صاحب وزیر اعلیٰ، یہ کونے کے اوپر ایک بھی کیمپ نہیں ملا ہوا ان کو، ایک بھی راشن نہیں ملا ہوا ان کو. یہ سب پیدل جاتے ہوئے. ارے بھائی ویسے ہی اس دن پر پریزیڈنٹ گزر رہے تھے، خیمہ دے کر اتر گئے. انہیں تو کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ پکڑ لے گا اس کو. بیٹے پوچھا، یہ کیا وہ کیا، الحمدللہ ہم نے سب کچھ کیا. میں کہنا چاہتا ہوں بے حسی اور بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے جو کہ یہاں افسران کے اندر مجھے نظر نہیں آتی ہے. اتنا بھی برا حال نہیں ہے. اربوں روپے کے ٹھیکے دیے جاتے. یہ سامنے یہ رہا یہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے، یہ کیمپ لگا ہوا ہے. آپ بھی سب گواہ موجود ہے. کچھ نہیں ہے، چلیے ابھی میرے ساتھ وہاں. اس کے لیے بھی کیا وفاق دے گا؟ 2 لاکھ روپے بیچاروں کے ان کے 10 دن گزر جاتے. اس کے لیے وفاق پیسے دے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں، اب کہتے ہیں کہ جی وفاق پیکج دے. ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں پیکج ہم ضرور دیں گے، لیکن مال نہیں کھپے. ہم کہتے ہیں یہاں بھی CPIC جو کراچی میں جو کام کر رہی ہے، PCIC پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی ٹائپ، یہاں بھی کوئی کمیٹی بننی چاہیے جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، دفاعی ادارے، مقتدر حلقوں کے نمائندے ہونے چاہیے، تاکہ یہاں بھی جو فنڈ آئے وہ جعلی اکاؤنٹ میں نہ جائے، جو فنڈ آئے کسی کی جیب میں نہ جائے، جو پیسہ آئے وہ ان غریبوں کے اوپر لگے. ہم دیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم میں ذمہ داری تو آپ کی تھی، آپ نے کرنا تھا. کیوں نہیں کیا کیا ایک ہفتے آپ نے یہاں آ کے؟ صرف کروڑوں روپے خرچ کر دیے کہ وفاق کچھ نہیں کر رہا. ارے بھائی کروڑوں میں پتہ نہیں کتنوں کا راشن مل جاتا. ہم بھی تو کر رہے ہیں نا. ہم نے آ کے آواز لگاتے ہیں، لوگ بیچارے ساتھ آ جاتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں. جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آ جاتا ہے، جیب سے بھی خرچ کر دیتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ سندھ آج، اور میں ایک اور چیز آج میرپور خاص میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یاد رہیے گا، گواہ رہیے گا صدر صاحب آپ بھی. 2010 میں آیا تھا ریورائن فلڈ، 2011 میں آئی تھیں بارشیں یہاں اس ایریا میں لاڑ میں. اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ ریورائن فلڈز بھی ہیں، کوس سلیمان کا پانی بھی آ رہا ہے، دریا بھی کا وہ فلو بھی اوپر ہے، کچے کے اندر بھی سیلاب ہے. ان 2 ڈویژن میں اپر سندھ میں بھی پانی ہے. میں خدا نہ خواستہ اور اس 10 سال میں انہوں نے
अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, बंदों का, रोडों का, रस्तों का, नालों का, नदियों को तबाह कर दिया है। ना बल सफाई हुई है, ना बंदों की भराई हुई है, ना खाटी हुई है, ना बंद मजबूत किए गए हैं। इस दफ़ा मुझे खुदा न खास्ता अगर ये पानी कच्चे के दरिया का पानी बढ़ जाता है और ये बारिशों का पानी नहीं निकलता तो बहुत बड़ी तबाही आएगी यहाँ। और सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, ना इनका इरिगेशन ने तबाह करने वाले, उसके बाद ना इनके पास रिलीफ के अंदर देने को कुछ है, ना इनके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई इदारा है। PDM में सिर्फ आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को कि आज अगर झुड्डों में जब घारा लगा तो सबसे पहले पहुँचे तो अफवाज पाकिस्तान और नेवी पहुँचे, जिन्होंने आगे लोगों को रेस्क्यू किया। आज भी कैंप्स लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे अफसोस की बात मैं घारे में बताता हूँ, एक वीडियो में आपसे शेयर करूँगा जो शिगाफ लगा हुआ है झुड्डों में। वहाँ रात को, दिन में शिगाफ बंद किया जाता है, रात को शिगाफ खोल दिया जाता है। दिन में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, रात को लकड़ियाँ हटा दी जाती हैं ताकि 5 लाख रुपए डेली का तो लेबर के मिलते रहे हमें। मतलब लोग बेशक डूबते रहें, लोग मरते रहें, लेकिन इनको पैसे मिलते रहें। ये झुड्डों का शिगाफ, एक शिगाफ तो 3 हो चुके हैं, 53 तो पूरे इस सारे एरिया में शिगाफ है। ये झुड्डों में, झुड्डो शहर डूब सकता है, नौकोट शहर डूब सकता है, लोग रोडों के ऊपर है। मुझे पता है इन्होंने क्या किया। दूसरी बात, मेडिकल कैंप। आप चलिए, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, माजरत ये वापस लेता, आप तो हैं। जिस कैंप में जाएं रात को खांसियों की आवाज़ें आती नहीं आती। आपको 4-5 लोग, बच्चे बुजुर्ग, बुखार में, इसमें खांसी में, नज़ले में, ज़ुकाम में, डायरिया में, दस्त में मिल जाएंगे आपको। खौफनाक वबाएं फूट सकती हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।